جب مرزائی نوجوان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں جو کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جی ساری دنیا ہمیں کافر سمجھتی ہے، مسلمان ہمیں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ تو ہمیں بہت بڑا کافر سمجھتے ہیں، کہیں ہم حقیقت میں کافر تو نہیں ہیں؟ تو وہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیتے ہیں اور اپنے بڑوں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، تو ان کے جو بڑے ہیں یا ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو وہ غلط فہمیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی قادیانیت برقرار ہے اور قادیانیت بڑھتی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ نیو جنریشن کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جی دیکھیں جس طرح عیسائیت اور یہودیت اسلام سے پہلے ہے، تو کیا یہودی یا اسی طرح عیسائی مسلمانوں کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہودیوں نے یا عیسائیوں نے حضور کو مانا تھا؟ نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو تاریخ کے اندر یہ پڑھا ہے کہ جی یہودیوں اور نصرانیوں میں سے چند ایک نے مانا تھا، لیکن اکثریت نے تو نہیں مانا تھا بلکہ مذاق اڑایا تھا۔ تو مرزائی کہتے ہیں دیکھیں جس طرح ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، اسی طرح جی مرزا صاحب کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ذلیل کیا ہے کہ 26 مئی کو اللہ رب العزت نے لیٹرین کے اندر موت دی تھی۔ تو یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی وہ ہم جا کر دیکھ لیں گے۔ تو پھر دوسری غلط فہمی یہ پیدا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہی کا مقصد انسانیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی نبی نہ ہو تو پھر وہی کا جو تعلق ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس رحمت سے انسانیت کو محروم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا تعلق اللہ رب العزت سے ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہی منقطع ہو چکی ہو، وہی کا آنا ختم ہو چکا ہو، تو پھر انسانیت کا تعلق رب ذوالجلال سے تو ختم ہو گیا۔ اس قسم کی غلط فہمیوں کی طرف اپنی نیو جنریشن کو دھکیلتے ہیں، جس کی وجہ سے قادیانیت آج بھی کیا ہے برقرار ہے اور آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو ان غلط فہمیوں کا میں ازالہ کرتا چلوں اور ان کے جوابات دیتا چلوں۔ دیکھیں پہلے نمبر پر جی ہمیں عیسائی نہیں مانتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو یا اسی طرح یہودیت نہیں مانتے۔ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا، پہلے جو نبی آ چکے ہیں 100 آ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ خوشخبریاں سنائی ہیں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، بعد میں وہ آئیں گے بھی صحیح، تو وہ پہلے کے نبی ہیں، اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نماز بھی ادا کی ہے، تو کوئی بعد میں نئے نبی نہیں بنائے جائیں گے۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیں مرزا صاحب نے بہت جھوٹ بولے تھے کہ جی پہلے یہ کہا کہ جی میں مسیح موعود ہوں، پھر یہ کہا کہ جی میں مہدی ہوں، پھر یہ کہا کہ جی میں نبی ہوں۔ اس قسم کے بہت غلط بیانیے انہوں نے دیے اور عوام کو گمراہ کیا، اور سب سے بڑا گمراہی کا جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ جی وہی جو ہے یہ تو رحمت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہے، تو یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک انسان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کر کے انسانیت کو گمراہ کیا ہے، اور بعض لوگ گمراہ ہو بھی گئے ہیں۔ دیکھیں شیطان کے جب فالورز اس دنیا میں موجود ہیں، کفر جو ہے وہ اسلام سے سب سے زیادہ ہے، تو صاف ظاہر ہے مرزا صاحب کے بھی فالورز ہو سکتے ہیں، مرزا صاحب کو بھی ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں، انہوں نے تو خوشخبریاں دی ہیں، بلکہ بتلایا ہے کہ ہمارے بعد ایک شخصیت آئے گی فاران کی چوٹیوں سے، جس کا مسکن مدینہ منورہ ہوگا۔ انہوں نے خوشخبریاں دی ہیں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 30 جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے اپنے گمان کے مطابق کہ ہم کیا ہیں اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ہوں گے جھوٹے۔ تو یہ پہلے کسی نبی نے نہیں بتلایا۔ اور اسی طرح بات رہی یہ کہ جی وحی کا جب تعلق ختم ہو جائے گا تو پھر رب ذوالجلال سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔
دیکھیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانیت کو قرآن پاک دیا ہے۔ قرآن انسان کو رب ذوالجلال کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن کے ذریعے انسان کو رب ذوالجلال کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ تو قرآن کی موجودگی میں وحی کی ضرورت نہیں رہی۔ قرآن کے اندر آنے والے قیامت تک جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دی ہیں۔ اب انسانیت کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریح کر دی ہے، اب کسی تشریعی نبی ہو یا ذیلی نبی ہو، کسی قسم کی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ رہا یہ بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح یہودی اور عیسائیت نہیں مانتے، اسی طرح ہمیں مسلمان اور اسی طرح مرزا صاحب کو مسلمان نہیں مانتے، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ پہلے والے نبیوں نے تو خوشخبریاں سنی ہیں کہ ہمارے بعد نبی آئے گا جو سب نبیوں کا سردار ہوگا، بلکہ دعائیں بھی کی ہیں کہ ہمیں بھی اس کی امت کے اندر شامل فرما۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے، تو انہوں نے خوشخبریاں دی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اگر کوئی آتا ہے تو انہی 30 میں سے ہوگا جن کے متعلق حضور نے آگاہ فرما دیا کہ وہ کیا ہوں گے، جھوٹے ہی ہوں گے۔ اب رہی دوسری بات کہ وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ قرآن کی موجودگی میں وحی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسانیت کو جن مسائل کی ضرورت ہے ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا ہے، اس لیے اب وحی کے سلسلے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔